من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال ومن ذريتي قال لا ينال أحدي الظالمين وإذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم حاضرین عید، برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان ملت، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دوسرا خوشی کا موقع دیا۔ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ یہی دو عیدیں صرف اسلام کی ہیں، اور یہ دوسری عید اور یہ دوسری خوشی اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کی جتنی تعریف کریں، جتنی حمد و ثنا کریں وہ کم ہے۔ برادران اسلام، آج ہم تمام لوگ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی کیا تاریخ ہے، قربانی کی کیا تاریخ ہے، قربانی کا کیا فلسفہ ہے، یہ مختصراً ہم لوگ جانیں گے۔ خطبہ مختصر ہوگا۔ میرے وہ نوجوان بچے، وہ قوم کے اثاثہ جو عیدگاہ سے باہر چلے گئے ہیں، ان کے والدین، کیونکہ یہ باپ اور بیٹے کے رشتے کا تہوار ہے، یہ قربانی اس کی تاریخ بتلاتی ہے کہ باپ، بیٹا اور ماں اور پورے خاندان کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ والدین، بیوی، شوہر اور اولاد سے بنتی ہے۔ اگر ہماری اولادیں، اگر ان کی تربیت اس طرح کی ہے کہ وہ 15 منٹ 20 منٹ
عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے عیدگاہ کے اندر، اور بغیر خطبہ جو کہ نماز کا حصہ ہے، اگر وہ لوفروں کی طرح سے عیدگاہ کے باہر جاتے ہیں تو آج کا یہ عید قرباں یہ جو سبق دیتا ہے، اس کا جو فلسفہ ہے اور اس کی جو روح ہے، اس پر سوال اٹھتے ہیں، ہماری تربیت پر سوال اٹھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی کس طرح کی تربیت کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو آج یہی سمجھنے کا ہے، یہی تو فلسفہ ہے قربانی کا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند آزمائشوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر لیا۔ تو وہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم سارے امتحان پاس کر چکے، اب پوری انسانیت کا امام تمہیں بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام خیر خواہ تھے اپنی امت کے، مسلمانوں کے، اس امت محمدیہ سے بھی آپ کا عجیب رشتہ ہے، بڑا قریب کا رشتہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ من ذریتی، اے اللہ میری اولادوں کا کیا ہوگا، ہماری ذریت کیا ہوگا، مجھے تو امامت اور سیادت اور قیادت کا رتبہ عطا کر رہا ہے، کیا ہماری ذریت میں بھی یہ رتبہ باقی رہے گا، یہ امامت باقی رہے گی؟ تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ نے یہاں فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے ابراہیم، جو تمہاری طرح سے ہوگا، ہر امتحان پاس کرے گا، قربانیوں کا متوالا ہوگا، آزمائشوں میں کامیاب ہوگا، اسے یہ امامت ملے گی تمہاری ذریت میں، ورنہ ظالموں سے کوئی میں وعدہ نہیں کرتا۔ دو ٹوک انداز میں اللہ نے تنبیہ کر دیا، لیکن خیر خواہ تھے ابراہیم علیہ السلام، لگے ہاتھ کہا کہ میری ذریت کا، میری اولادوں کا کیا ہوگا، اللہ انہیں بھی نصیب کرے گا امامت، انہیں قیادت نصیب ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، ظالم لوگ نہیں پا سکتے۔ اور جب اس قربانی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اضاحی کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حاضرین عید، برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے پر تھی۔ ابھی اور اس سے پہلے جمعہ کے خطبوں میں آپ لوگوں نے سنا اور سارا واقعہ سن لیا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے باپ کو چھوڑتے ہیں، تو جب یہ قربانی دیتے ہیں باپ کو چھوڑنے کا، باپ نہیں مانتا، سمجھاتے ہیں میرے والد کیوں ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے، نہ سن سکتے، نہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے، آؤ میری طرف آؤ، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، میں تمہاری جو ہے رہنمائی کروں گا۔ نہیں مانتے ہیں، بلکہ جو ہے کہا کہ تم اگر ہمارے معبودوں سے بیزاری اختیار کرو گے اور اس طرح سے ان کے بارے میں تمہاری بدگمانی دور نہیں ہوگی تو پتھر سے مار مار کے تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، تم جاؤ، بھاگ جاؤ،
ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور نکل گئے۔ جب باپ کو چھوڑنے کی قربانی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو آپ کو اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ بنا دیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ خلت سے بڑھ کر کے دوست، صدیق، عربی زبان میں بہت کچھ بڑے الفاظ آتے ہیں، لیکن خلیل میں جو معنی ہے سب سے اعلیٰ درجے کی دوستی اور محبت یہ خلیل کی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ رتبہ عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو، جب باپ چھوٹا تو اللہ کے خلیل ہوئے، اللہ کے دوست ہوئے، اور باپ چھوٹا تو انبیاء کے باپ ہوئے، ابو الانبیاء ہو گئے۔ آپ ہی کے آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے سارے آپ ہی کے نسل سے آئے، کوئی دوسری نسل سے نہیں آیا، سب ابراہیم علیہ السلام ہی کے نسل سے آئے۔ یہ اللہ کا انعام تھا۔ باپ کو چھوڑا تو نبیوں کے باپ بن گئے، اللہ کے خلیل بن گئے۔ گھر چھوڑا، گاؤں چھوڑا، جب گھر چھٹتا ہے اور وہ قربانی اللہ لیتا ہے اور کامیاب ہوتے ہیں تو اپنے گھر کے تعمیر کا اعزاز بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ اور میں نشاندہی کرتا ہوں وہ خانہ کعبہ جس کی نشانیاں مٹ گئی ہیں، سیلاب نے مٹا دیا ہے، جس کو فرشتوں نے بنایا تھا، آدم علیہ السلام نے بنایا، اس تاریخ میں نہیں جاتا، لیکن مٹ جانے کے بعد خانہ کعبہ کی نشاندہی اس کے بنیادوں کی اللہ کرتا ہے۔ اور گھر چھوڑ کر کے جب جاتے ہیں تو اپنے گھر کے تعمیر کا اعزاز بخشتا ہے۔ قربانی ہے، گھر چھٹا تو اپنے گھر کے تعمیر کا اعزاز بخشا، یہ نصیبہ آپ کو ملا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے، آپ کی قربانیاں ہیں۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود سے مکالمہ ہوتا ہے، ہار جاتا ہے، کیسے جیتے گا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ ایک اس شخص کو جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی موت کی، اسے آزاد کر دیتا ہے، اور ایک بے قصور راہگیر کو پکڑ کر کے اس کو قتل کروا دیتا ہے، کہا میں بھی تو مارتا جلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس پچڑے میں نہیں پڑے کہ یہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ مارنا جلانا نہیں ہوا، نہیں، آپ نے سیدھے کہہ دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اب تم اگر مغرب سے طلوع کر دو تو مان لوں۔ قرآن نقشہ کھینچتا، فبہت الذی کفر، کافر وہ نمرود بادشاہ وہ حیران رہ گیا، جواب نہیں دے سکا، تو کہا حرقوہ، اس کو جلا دو۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو اگر کر سکتے ہو۔ باطل کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے، باطل کے پاس جواب نہیں ہوتا، بے بس ہو جاتا ہے باطل تو مارنے اور کاٹنے پر اتر آتا ہے۔ یہ تاریخ باطل کی رہی ہے، حق سے اس کے اندر سکت نہیں ہوتا باطل کے اندر کہ وہ ٹکرا سکے۔ بہرحال آگے جلائی گئی، بہت دنوں تک دھتکایا گیا، لکڑیاں اکٹھا کی گئیں، منجنیق کا ایجاد ہوا۔ وہ منجنیق وہ توپیں اس زمانے کی جن سے قلعوں کو ڈھایا جاتا تھا، پتھر بڑا بڑا ان سے پھینکا جاتا تھا قلعوں کے دروازوں پر اور دیواروں پر، جس سے قلعے ڈھہ جاتے تھے۔ اس منجنیق کے ذریعے سے اتنی آگ اتنی تیز تھی کہ دور سے پھینکا گیا۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم کچھ عرض کرنا اپنے رب سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، کچھ کہنا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگ ہمیں جلائے گی نہیں۔ اگر یہ پتہ ہوتا کہ آگ جلائے گی نہیں تو یہ امتحان کہاں تھا؟ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کوئی گلہ نہیں، کچھ نہیں پہنچانا ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہ ہے امتحان۔ تصور کیجئے، آگ ہے سامنے، آگ کی خصلت ہے جلانا، اس میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن جبریل سے کہتے ہیں کہ نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔
ابراہیم کو ایسے قرآن میں اللہ نے امت نہیں کہا کہ ابراہیم اکیلے ایک امت ہیں، اکیلے ایک امت ہیں۔ وہ جذبہ، وہ توحید، وہ عقیدہ، وہ پختگی جو اس ابراہیم علیہ السلام میں تھی وہ کسی میں نہیں۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو امت قرآن نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں اکیلے ایک امت تھے، اکیلے امت تھے۔ قرآن نے کہا کہ ابراہیم امت تھے اکیلے۔ آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العالمین کافی تھا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ٹھنڈ سے تکلیف پہنچ جائے، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے بچا لیا۔ یہ تیسرا امتحان تھا۔ باپ کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، گاؤں کو چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے۔ چوتھا امتحان شروع ہوتا ہے کب؟ فلما بلغ معہ السعی، نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی مولانا نے بتلایا کہ 80-85 سال کی عمر ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ بڑھاپا آنے لگا، تب فکر ہوئی کہ بڑھاپے کی لاٹھی چاہیے، تب اللہ سے دعا کیا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح اولاد عطا کر، صالح اولاد عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ادھر ان کی دعا ختم ہوتی ہے اور میں نے بشارت دیا ایک بردبار لڑکے کی، ایک بردبار اولاد کی ہم نے جو ہے ان کو بشارت دے دیا ابراہیم کو۔ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پاتے، چوم بھی نہیں پاتے۔ حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم لے جاؤ اور اس صحرا میں، اس بنجر زمین میں لے جا کے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے بچے کو، محبت ہوئی بچے سے۔ اللہ نے امتحان لینا چاہا کہ کیا بچے کی محبت حاوی ہو گئی جو بچہ ہم نے ان کو عطا کیا، یا آیا اپنے رب سے اس کا رشتہ برقرار ہے۔ اللہ نے کہا کہ لے جاؤ بنجر زمین پہ صحرا میں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں نہیں گئے، فلسطین سے لے کر کے چلے اور مکہ کی اس بے آب و گیاہ وادی میں جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ دانا تھا، نہ شجر، درخت بھی نہیں تھے، زندگی کے آثار تک بھی نہیں تھے، نہ کوئی لوگ آباد تھے، دور دور تک پانی دانا نہیں تھا۔ وہاں لے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے ہیں، چل دیتے ہیں۔ اماں ہاجرہ کہتی ہیں کہ کیوں اس جگہ پر چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم لوگوں کا کیا ہوگا، کچھ جواب نہیں دیتے، 2 بار یہی دہراتی ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تب کہا کہ کیا اتنا تو بتلا دو ابراہیم کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اپنی طرف سے چھوڑ کے جاتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ لڑکا ابھی جو پیدا ہوا ہے، بڑھاپے پہ ملا ہے، اس کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، زبان سے کچھ نہیں بولتے ہیں، انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں آسمان کی طرف کہ ہاں اس کا حکم ہے۔ وہ نیک بیوی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خاندان، والدین، بیوی، شوہر اور اولاد سے خاندان بنتا ہے۔ وہ نیک بیوی کہتی تب تو جاؤ ابراہیم، تمہارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اتنا تو بھروسہ ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ جاتے ہیں، چلتے چلتے کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب جیسا تو نے کہا تھا ویسا میں نے کر دیا، میں نے اپنے بیوی بچوں کو لا کر کے اس صحرا میں چھوڑ دیا ہے، تیرے اس محترم گھر کے پاس، اس خانہ کعبہ کے پاس، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیرا ذکر کریں، تاکہ نمازیں قائم کر سکیں۔ اے اللہ
یہ دعا کرتے ہیں اور پھر چل دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہیں بچہ پیاسا ہے، شیرخوار بچہ ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں پیدا ہو کر کے، وہ بچہ بھی لگ رہا ہے پیاس سے، بھوک سے، دوڑتی ہیں صفا پہ جاتی ہیں، وہاں دیکھتی ہیں پہاڑی پر سے، کوہ صفا سے، کہ کہیں پانی دکھ جائے، کہیں پرندے دکھ جائیں۔ پرندے اگر دکھ جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہاں پانی اور دانہ ہے، یہاں قریب میں کہیں پانی ہے، زندگی کے آثار ہیں تب یہ پرندے نظر آ رہے ہیں، یا کوئی قبیلہ آتے جاتے، کوئی لوگوں کی جماعت آتے جاتے مسافر کی دکھ جائے، ان سے پانی مانگ لوں۔ صفا پہ جاتی ہیں، کچھ نظر نہیں آیا، پھر بچے کے پاس بھی دوڑ کر کے آتی ہیں کہ کہیں کوئی جو ہے درندہ، کوئی جانور کھا نہ جائے بچے کو، پھر بچے کے پاس بھی آتی ہیں، پھر دوڑ لگاتی ہیں، مروہ پہ جاتی ہیں، پھر وہاں بھی کچھ نہیں ملتا، وہاں سے دوڑ کر کے آتی ہیں۔ یہ دوڑ جب اماں ہاجرہ لگاتی ہیں، ہاجرہ علیہ السلام، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں ثبت کر دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ قرآن نے اس کو کہا ہے، جو اماں ہاجرہ جہاں دوڑ لگاتی تھیں صفا مروہ کا، اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بنا دیا اللہ نے، اور جب تک حج عمرہ کرنے والا اس کی دوڑ نہ لگائے، صحیح نہ کرے، اس کا حج عمرہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ اعجاز بخشا اللہ نے اماں ہاجرہ علیہ السلام کو، جو انہوں نے دوڑ لگایا تھا وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ اب جب وہ بچہ بڑا ہوا، 16 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، جب آگے پیچھے باپ کے چلنے کے لائق ہوا، تب یہ اصل آزمائش ہوئی قربانی کی۔ اور یہ ہوتا ہے فلما بلغا معہ السعی، جب باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہوا، آگے پیچھے دوڑنے کے لائق ہوا ابا ابا کہہ کر کے، تب حکم ہوتا ہے کہ جاؤ 3 دن متواتر خواب دیکھتے ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے محبوب ترین چیز کو قربان کرو۔ پہلے دن 100 اونٹ قربان کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں 200 اونٹ قربان کرتے ہیں، تیسرے دن پھر جو ہے دیکھتے ہیں کہ اپنے محبوب ترین چیز کو قربان کرو۔ کہا اے اللہ، میرے بیٹے کے سوا اور کون ہے، میرا لخت جگر ہے۔ سمجھ گئے کہ بیٹے ہی کی قربانی اللہ مانگ رہا ہے۔ ماں سے کہتے ہیں بیوی سے اپنے کی تیار کر دو، اسماعیل کو لے کر کے جانا ہے، دعوت میں لے کے جانا ہے۔ لے کے چل دیتے ہیں، خوب سجا دیتی ہیں، کپڑا پہنا دیتی ہیں، نکل گئے منا کی طرف۔ راستے میں شیطان ابراہیم علیہ السلام کو بہکاتا ہے، وہ جمرات کی جگہ جہاں 3 جگہ پتھر حاجی مارتے ہیں، ان جگہوں پر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کیا اور کہا کہ باولے ہو گئے ہو، باپ ہو، بیٹے کو صرف خواب کی بنیاد پہ ذبح کرنے لے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، موحد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں، بھاگتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ کہا تم باولے ہو، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس کے بعد جواب نہیں رہتا ہے شیطان کے پاس۔ کہتا ہے ایسا اس کے رب نے کہا ہے، تمہارے باپ سے اس کے رب نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے باپ کو ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل قربان ہیں اس رب کے حکم پر۔ اس رب کے حکم پر مجھ جیسا 100 اسماعیل قربان ہے۔ یہ جواب دیا اسماعیل علیہ السلام نے۔ تصور کیجئے قربانی کی یہ روح ہے، اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھایا اسماعیل کو؟ ایک بیٹا کس نے بنایا، کس نے سنوارا؟ ابراہیم علیہ السلام تھے نہیں، اللہ کے حکم سے صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ماؤں کا کردار یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی، انہیں بنایا تھا، انہیں سنوارا تھا، تب یہ بیٹا اسماعیل پیدا ہوا تھا۔ اقبال نے یہی تو کہا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو کس نے اس طرح سے سنوارا تھا؟ یہ آداب کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو؟ کہا کہ یہ ایک اسماعیل کی بات کرتے ہو؟ شیطان سے کہا سینکڑوں ہزاروں اسماعیل قربان ہیں رب پر۔ یہ ماؤں کا کردار یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں ماؤں کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اگر سن رہی ہوں تو ان کا رول اولاد کے تربیت میں بہت اہم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ان کی ماں نے کیا تھا، ان کی ماں نے کیا تھا۔ چل دیے قربان کرنے کے لیے، ماں کے پاس جاتا ہے شیطان، وہاں بہکاتا ہے، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی باپ کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کہا نہیں، رب کا اس کے حکم ہے۔ ماں بھی ہاجرہ بھی جواب دیتی ہیں اگر رب کا حکم ہے تو سینکڑوں اسماعیل اور بیٹے جو ہے اللہ کے راستے میں قربان ہیں، تم ایک کی بات کرتے ہو۔ شیطان بوکھلا گیا، اپنے سر نوچنے لگا۔ باپ بھی ویسا، بیٹا بھی ویسے، اور ماں بھی ویسے۔ یہ تصور ہے قربانی کا، یہ قربانیوں کا تصور ہے اسلام کے اندر۔ ایک کی بات کیا کرتے ہو، رب کا حکم ہے تو سینکڑوں اور ہزاروں بیٹے جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کا یہ فلسفہ ہے قربانیوں کا۔ پھر لے جا کے چلتے ہیں اور لے جا کر کے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں، چہرے کے بل لٹاتے ہیں۔ چہرہ اوپر کرنا چاہیے ذبح کرنے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام سے جب مشورہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جب شیطان اتنا ورغلایا اور یہاں تک پہنچا دیا اور بتا دیا اسماعیل کو کہ باپ ذبح کرنے لے جا رہا، تب کہا کہ ہاں بیٹا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ایسا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور رب کا یہ حکم ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر۔ اے میرے ابا جان، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک بیٹے کا جواب تھا، بیٹا کٹنے کے لیے تیار اللہ کے راستے میں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ ذرہ برابر تعامل مت کیجیے، کچھ بھی آپ پیچھے مت ہٹیے، آپ کریے۔ یہ بیٹے کا جواب تھا، یہ اسماعیل کا جواب تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ابا جان میرا چہرہ نیچے کر دیجئے، کیونکہ آپ باپ ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر کے آپ اپنے رب کے حکم کو ادا کرنے میں کچھ کوتاہی کر دیں۔ لٹا دیا، چھری نکالا، چھری گردن پہ رکھ دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، جبریل کو بھیجا اور کہا لے جا کر کے دمبا اس کی جگہ پر، اس لڑکے کی جگہ پر قربان کرا دو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے فدیے کے طور پر ایک بڑا ذبیحہ جو ہے وہاں پر عطا کیا۔ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اور رہتی دنیا تک کے لیے ہم نے باقی کر دیا ان کے یاد کو، رہتی دنیا تک کے لیے ان کے یاد کو باقی کر دیا۔ اسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے
تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ قرآن نے اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور فرمایا کہ رہتی دنیا تک جب تک بھی ایک مسلمان روئے زمین پر رہے گا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ادا ہوتی رہے گی۔ یہ ہماری قربانیوں کی تاریخ ہے، یہی روح ہے قربانیوں کی اور یہی فلسفہ ہے۔ اتنا اگر ہم سمجھ گئے ہیں تو بس اپنی زندگیوں میں یہ جذبہ پیدا کریں قربانی کا، اپنی زندگیوں میں یہ قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ قربانیوں سے امتیں سرخرو ہوتی ہیں، قربانیوں سے عظمت اور رفعت ملتی ہے، قربانیوں سے شرف اور احترام ملتا ہے، قربانیوں سے سیادت اور قیادت اور امامت ملتی ہے۔ جب مسلمانوں نے قربانیاں دیا، ان کے اندر قربانیوں کا جذبہ تھا، تو مشرق سے مغرب تک مسلمانوں نے حکومت کیا۔ مشرق سے مغرب تک قومیں ان کی غلام تھیں، لیکن جب یہ جذبہ ختم ہو گیا مسلمانوں سے، یہ قربانیوں کا جذبہ، آج صرف مسلمان یہ سوچتا ہے، ایک مہینے سے پہلے سے خوش ہوتا ہے، بکرا لائیں گے، ذبح کریں گے، کھانا گوشت کھائیں گے، خوشی کا تہوار ہے۔ اللہ نے یہ تہوار ہمیں عطا کیا ہے، مگر اس کے پس منظر میں جائیں اور دیکھیں کہ کیا تاریخ ہے قربانی کی، تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑنے جا رہا ہے اور ایک بیٹا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، کٹنے کے لیے پیچھے پیچھے باپ کے جا رہا ہے۔ یہ منظر آج سے پہلے، اس سے پہلے نہ آسمان نے دیکھا تھا، نہ زمین نے دیکھا تھا، نہ انسانیت نے دیکھا تھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو۔ یہ پس منظر تو یاد کریں۔ لاتے ہیں خوشی خوشی بکرا، پیسہ دے کر کے ذبح کرتے ہیں۔ تصور اس قربانی کا پیدا کریں، اس جذبے سے قربانیاں کریں کہ آج ضرورت ہے اس جانور کے قربانی کرنے کی، تو ابراہیم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ الہ العالمین بار الہ، اگر تیرے دین کے لیے اور تجھے میرے جان کی قربانی، میرے اولاد کی قربانی، مال کی قربانی، عزت و ناموس کی قربانی دینی پڑی تو اس سے گریز نہ کریں گے۔ یہ جذبہ رکھ کر کے قربانی کریں کہ یہ آج جانور کی قربانی ہے، لیکن جب جب ضرورت پڑے گی تیرے دین کو، اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کریں۔ اے مسلمان سن، یہ درس قرآنی میں ہے۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ اگر قربانیوں کا جذبہ رکھو گے، قربانیوں سے سرشار ہوگے، عظمت و رفعت ملے گی اسلام کو بھی، مسلمانوں کو، کیونکہ قرآن میں سب سے پہلے یہی آیت پڑھی گئی کہ جب سارے امتحان پاس کر لیے، قربانیوں میں پاس ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ ابراہیم نے جب اپنے ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، تب اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ظالموں سے میں وعدہ نہیں کرتا۔ اگر ہماری قیادتیں، ہماری امامت، ہماری بادشاہت اگر دنیا سے چھن گئی ہے، اگر ہم آج مظلوم ہیں، آج ہم مقہور ہیں، آج ہم مجبور ہیں، آج مظلوم ہیں مسلمان پوری دنیا میں، تو کیا اس وجہ سے ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہے؟ اس وجہ سے ہے۔
کیا اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں، میں ظالموں سے وعدہ نہیں کرتا۔ قیادت، امامت، سیادت، حکومتیں، بادشاہ سب چھن گئی، خلافت۔ ایسا اس لیے شاید ہے کہ ہم لوگ ظالم ہو گئے، ہم لوگ شرک کرنے والے ہو گئے، ہم دین سے دور ہو گئے، ہمارے اندر وہ جذبہ قربانی کا نہیں رہا۔ میں اسی کے ساتھ اپنے خطبے کو ختم کروں گا، اور یہ پھر سے جو ہے التجا کروں گا اور اپیل کروں گا کہ ہم اپنے اندر قربانیوں کا جذبہ پیدا کریں۔ بغیر قربانیوں کے کوئی قوم سرخرو نہیں ہوتی، بغیر قربانیوں کے امامت و سیادت نہیں ملتی، بغیر قربانیوں کے ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ نقطہ سمجھ لیں، یہی روح قربانی، یہی فلسفہ قربانی ہے۔ اگر قربانی کا جذبہ ہم میں پیدا ہوگا تو ہم سرخرو ہوں گے دنیا میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قربانیاں دینے والا بنا۔ الہ العالمین آج دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہیں، انہیں خوشحال کر۔ الہ العالمین اسلام دشمنوں کے لیے تو کافی ہو جا۔ الہ العالمین دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین آج اسلام کا اور مسلمانوں کا برا حال ہے دنیا میں، تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ الہ العالمین ہم مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے۔ الہ العالمین تو مسلمانوں کے لیے کافی ہو جا۔ الہ العالمین تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخش۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جو کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کا سبب مہیا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے جن کے والدین اور جن کے عزیز اس دنیا میں نہیں انتقال کر گئے ان کی بشری لغزشوں کو درگزر کر کے انہیں جنت الفردوس کا مستحق بنا۔ الہ العالمین تو ہماری مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمارے اندر اور ہمارے نوجوانوں کے اندر قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔